الرحیم خواتین و حضرات، پچھلی جو ہماری نشست تھی اس میں میں نے رومی کے جو اثرات تھی بات کی، اس کا میں نے بدقت جائزہ لیا اور یوں لگتا تھا کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب رومی کا نام لکھتے رومی کے دل کس ان کی کون سی کیفیت تھی، لگتا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو رومی کا کم بیک سمجھتے ان کے وہ جو شعر ہیں جو میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. رومی در حرم دادم ازان من ازو آموختم اسرار جان من. جب میں نے حرم میں رومی کی طرح اذان دی تو میں نے اپنی جان کے راز اس سے سیکھے. بدور فتنہ یہ عصر کہن ہوئی، بدور فتنہ یہ عصر روان من. پرانے دور کے فتنے کے عہد میں وہ تھے، اس دور کے فتنے کے عہد میں میں ہوں. منگولوں کا حملہ، مسلمانوں کا انقراض، رومی کا زمانہ. اقبال نے اپنے آپ کو انگریزوں سے روکا. اس میں بھی شک نہیں کہ اسی شہر میں لاہور میں ایک اجلاس میں جو ترکوں کے لیے کیا گیا جنسیت کہتی ہے، اس میں بھی اقبال نے یہی کہا کہ قرآن کی جو آیت ہے یہ 2 دفعہ ریپیٹ کرنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. تو جو رومی کا زمانہ تھا منگولوں کا، اس میں بھی مشکل کے بعد آسانی ہے. اب بھی شاید مشکل کے بعد آسانی انہوں نے عید کے ساتھ. اور پھر جیسے کہ میں نے پچھلی دفعہ وہ مشہور ان کی غزل پڑھی تھی کہ وقت است کہ بگشایم مئی خانہ یہ رومی باز پیران حرم دیدم اندر سین کلیسا بس. پھر وقت آ گیا کہ رومی کے مے خانے کے دروازوں کو کھول دیں. تو کبھی میں پریشان تھا کہ آپ کیا کریں، کہتی کہ مجھے 90% سمجھ آ گئی. مقصد یہ ہے کہ اگر وہ اپنے ذہن پہ زور ڈالیں، جسے میرے استاد فانی صاحب کہتا تھا مجھے فارسی پڑھائیں گے، میں نے کیا پڑھا. پنجابی میں کہتے تھے میں تیرے بچوں پہ نہیں ہے، فارسی موجود ہے تیرے پتا نہیں. آپ get out of you and show him that this is the Persian. Persian is not difficult. اس کو ٹیبو بنا دیا ہے اس قوم نے تاکہ اپنے ماضی کے ساتھ اپنے تعلق کو ہم توڑ سکیں. کباہ کو ہم توڑ چکے ہیں. اب ہم جس جگہ کھڑے ہیں، انفارچونیٹلی میں کسی اور کی بات نہیں کرتا، میں حضرت اقبال کی بات کرتا ہوں. اب حضرت اقبال نے یہ جب اشعار کہے تو شیخ فاروق کو ایڈریس کیا ہے وہاں پر مصر کے بادشاہ. اب شاہ فاروق تھا کیا؟ 1780 90 1815 ترکوں کا ایک بڑا اسٹرانگ قسم کا وائسرائے تھا بادشاہ محمد علی پاشا. وہ مصر میں تھا. اور جب موجودہ سعودی خاندان جو ہے ان کے بابے نے بزرگ نے عبد الرحمان ابن سعود نے بغاوت کر کے نجد کے علاقے میں قبضہ کیا ہوا اور تھریٹن کر رہے تھے یہ ترکوں کی سلطنت کو. تو محمد علی بادشاہ کو اس نے حکم دیا سلطان نے کہ تم جا کے ان کا قلعہ کامہ کرو. تو محمد علی بادشاہ نے عبد الرحمان ابن سعود کو جو ان کا اس وقت کا حکمران تھا اس کو گرفتار کی، استنبول میں لایا اور پھر اس میں مقدمہ چلا اور اس کو زندیق قرار دے کے اس کا گلا کاٹ کے انہوں نے مجھ پہ رکھ دیا ترکوں اور اپنی سوورنٹی کا انہوں نے. لیکن اس ساری اچھی کاروائی والے انہوں نے ان کے ذہن میں ایک اچھی کاروائی تھی. انہوں نے محمد علی بادشاہ کو کافی حد تک اٹانومی دے دی. تو محمد علی بادشاہ کا خاندان جو تھا وہ اگرچہ 1884 تک
یا حتیٰ کہ 1914 تک بھی لیگلی ترکوں کا باج گزار تھا اور ان کے وائسرائے کے طور پر کام کرا، لیکن کافی حد تک یہ لوگ پٹھان محمد علی پاشا جو تھے انہی کی اولاد میں سے پھر ہوئے سعید علیم پاشا، جن کا میں نے ذکر کیا دوسرے محمد علی پاشا کے خاندان میں جب یہ چل رہا تھا پھر بیٹا، اور یہ ٹرک سے بچی، پھر عرب نہیں تھے یہ لوگ، محمد علی پاشا اور یہ سارا، تو 1884 میں انگریزوں نے مصر پہ قبضہ کر، قبضے کے لیے بات تو بڑا سمپل تھا۔ 1865 کے قریب کہیں انگریزوں نے، یا اس زمانے میں انگریزوں نے، فرینچ نے جب یہ نہر بنائی ہے، نہر سویز جو تھا، یہ ترکوں کو انہوں نے کہا ہم لنک کرنا چاہتے ہیں یورپ کو ایشیا کے ساتھ، اور یہ جو سارا افریقہ کا چکر لگا کے 3 مہینے کا شپنگ ہوتی ہے، یہ چند دنوں میں محدود رہ جائے گی اور انڈیا 15 دن میں پہنچ جائے گی، 3 مہینے میں، which was a very big thing at that time۔ سب سے پہلے جو مصر کے اندر سے نہر بنا کے ایشیا کو یورپ سے کنیکٹ کیا، وہ آج سے 2500 سال پہلے دارا نے کیا تھا، ڈیروش۔ دارا نے خلیج فارس، جس کو دریائے فارسا کہا، اس میں اپنی نیوی انٹر کی، اور پھر عربین پیننسولا کا چکر کاٹتا کاٹتا ریڈ سی میں پہنچی، اور ریڈ سی میں ان لوگوں نے دریائے نیل کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کی نہر کے ساتھ، ریڈ سی، اور کیا، اس کو نہر دریوش کہتے ہیں، جس کے بھی نشان۔ اب مسئلہ ان کا یہ تھا کہ جو نیل تھا، مطلب آپ دیکھیں پرشینز کے اس وقت کاریزیں بھی ان کے زمانے یہ سارے علاقوں میں موجود ہیں، انڈر گراؤنڈ چینل سب واٹر۔ انہوں نے یہ کیا کہ نیل کے دریا کو اگر وہ کنیکٹ کرتے تو سارا نیل ادھر بہ جاتا، and they wanted to keep the Egypt green، وہ گرین کر رہے۔ انہوں نے یہ کیا کہ نہر میں جا کے دریائے نیل سے تھوڑے سے فاصلے کو روک کے آگے انہوں نے ایک ایسا پلیٹ فارم بنا دیا جس کے اوپر گھیر گرا کے بس شپس کو رسوں کے ساتھ باندھ کے اس کو اوپر سے لا کے نائل میں ڈال دیا، پھر نائل سے وہ لوگ میڈیٹرینین میں پہنچے۔ اور آج سے 2500 سال پہلے دارا کے بعد جو خسا یاد شاہ تھا، اس کا ایک بیٹا تھا، پوتا تھا، کنگ تھا، خسا یاد شاہ کے زمانے میں 1.5 سے 2 لاکھ پرشین نیوی ہر وقت میڈیٹرینین سی میں موجود رہتی تھی۔ ان کا قبضہ نارتھ افریقہ میں بھی تھا، ان کا تہذیب بھی تھا، یورپ پہ بھی، یونان پہ، سب پہ۔ تو یہ کانسیپٹ جو تھا اس کے، یہ پرشین نے آج سے 2500 سال پہلے دیا۔ اسی کانسیپٹ کو ان لوگوں نے، ہسٹوریکل کانسیپٹ کو انہوں نے جب یہ ایکسپلائٹ کیا، اب انہوں نے پیسہ لگا دیا۔ 1884 میں جب ٹرک امپائر بڑی کمزور ہونے لگی، انگریزوں نے، جس سے آپ سی پیک ہو گئے نا، انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے نہر سویز پہ پیسے لگائے ہوئے ہیں، اور اگر ترک رہے تو یہ ہمارے جو ہے نا برباد ہو جائیں گے پیسے، ہم اپنے مالی مفادات کو سیو کرنے کے لیے سویز کو، وی آر ناؤ آکوپائنگ ایجپٹ۔ اس بہانے سے ایکزیکٹلی ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح انہوں نے مصر پہ قبضہ کیا۔ 1884 میں کنڈیشن یہ تھی کہ لیگلی ایجپٹ واز اسٹل پارٹ آف ٹرکس، لیکن انگریزوں کے وہ آ گیا ذہن سے۔ انگریزوں نے یہاں پہ نہیں اتفاق کیا، انہوں نے سوڈان پہ بھی قبضہ کرو، ٹرکس کا الگ پروونس۔ اب جب سوڈان اور مصر میں انگریز آ کے بیٹھ گئے تو سوڈان سے توپ خانہ بھیجا تھا، جس نے آ کے جدہ پہ قبضہ کر کے مکہ کے ملک بنا دیا، جس میں مصری تھے۔
اب ان کا مقصد یہ تھا کہ ایک بیک گراؤنڈ بنا کے یہاں پہ مصر میں سلولی پھر ہم مکہ اور کنگ فاروق تھا، اور کنگ فاروق جو تھا اس کا تختہ الٹا تھا اس میں گمال عبداللہ سے. یہ جمال کو گمال بولتے ہیں، گمال کے لیے تھے گمال. مجھے اس کی ہنسی آ گئی کہ ایک دن ہم قطر سے آ رہے تھے تو بس پہ اتحاد کی، تو وہاں رین پہنچی جب بس، تو وہاں پہ ایک دوار الجبل ہے، وہ راؤنڈ اباؤٹ ہے جس میں پہاڑی سی بنائی ہوئی ہے، انہوں نے اس کو جبل کہتے ہیں، جبل پہاڑی. مصری تھا ایک بیٹھا ہوا، تو ڈرائیور پاکستانی تھا، اس کو کہتا ہے بولتے کتنے کتنے اترنا ہے، کہتا ہے دوار الجبل. میں نے کہا کی قبل لائی ہے، میں نے کہا وہ بیچارہ کہہ رہا ہے دوار الجبل. کہتا اچھا میں سمجھ گیا. اچھا مصری بڑا خوش ہوا، اچھا تو میری جیم پہ گاؤں جو رہنا ہو، مسئلہ حل کر دیا. وہ جیم بول ہی نہیں سکتی، تو گمائر عبداللہ سے. یہ جو بادشاہ تھا یہ پپٹ تھا انگریزوں کا، سارے کے سارے انگریزوں کے مفادات پہ عمل کر رہا تھا. علامہ صاحب کے زمانے میں یہ بات یہ علامہ صاحب اس کو غیرت دلانے کی کوشش کر رہے ہیں. فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن اس پپٹ کو علامہ کہتے ہیں. تو ای باد بیابان از عرب خیز، زنیل مصریان موجی برانگیز، بگو فاروق را پیغام فاروق کہ خود در فقر سلطانی بیامیز. یہاں دو فاروق ہیں، سیکنڈ فاروق کا جو فاروق رضی اللہ تعالیٰ. اقبال کہتے ہیں اے ڈیزرٹ اسٹارم باد بیابانی، ڈیزرٹ اسٹارم بیابان کی ہوا، او دا ڈیزرٹ اسٹارم. اے باد بیابان از عرب خیز، او دا ڈیزرٹ اسٹارم یو رائز as a wind from the desert of India. اے باد بیابان از عرب خیز، خاصتاً اٹھنا، عرب کے ساتھ خیزت مضاف ہے. نو خیز، زر خیز، زمین جو زر جس سے سونا اٹھتا ہے، زر خیز. پھر فرماتے ہیں زنیل مصریان موجی برانگیز، اور مصر کے جو لوگ ہیں ان کا جو دریا نیل ہے اس میں ایک لہر کو موجی ایک لہر بارنگیز، اس کو بارنگیز کا کہا. بارنگیز ٹو اسٹیمولیٹ، اس کے اندر سے ایک ایسی موج، مصریوں کا جو دریا نیل ہے اس کے اندر سے ایک ڈیزرٹ کی اسٹارم کی جب آواز چلے ایک لہر کو اوپر اٹھا. مطلب یہ ہے کہ یہ مصر کا جو ڈیزرٹ اور یہ دریا جو آرام سے بہ رہا ہے، سوکھ رہا پیغام فاروق، اے ڈیزرٹ کی آواز مصر کی موج سے، دریا سے موج اٹھا، اور پھر فاروق کو، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام بتا کہ خود در فقر و سلطانی بیامیز، اپنی ذات کے اندر فقر اور سلطانی کو اکٹھا کر، سلمان فارسی کے بارے میں کہنے اقبال ان مسلمانان کے میری گردان در شہنشاہی فقیری کردان، دار امارت فقر را افزودان مثل سلمان در مدائن رودان. یہ تو وہ لوگ ہی نہیں تھے. تو علامہ کی یہ تھوڑی سی ان کے سمجھ لیں کہ آپٹمسٹ وہ تھی کہ کبھی وہ کنگ امان اللہ پہ ان کی امیدیں لگ جاتی تھی، کبھی نادر شاہ پہ، کبھی ان کی امید اس پہ لگی فاروق پہ. لیکن لگنی کیا تھی؟ وہ دیکھ رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو تو کہتے ہیں کہ فقط اور سلطانی. اب کہتے ہیں، اب علامہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ علامہ صاحب خلافت موومنٹ کے خلاف، علامہ خلافت
کے خلاف نہیں تھے، لیکن علامہ کو یہ پتا تھا کہ یہ موومنٹ جو انڈیا میں چل رہی ہے اٹ از گوئنگ ٹو فیل، ان کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا، اور یہ ان کی بصیرت نے اس کا ادراک کر دیا۔ لیکن جہاں تک تابنا دنیا میں ہو، پھر سے جسے نہیں کہ خلافت کی پھر سے استوا لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر، تو وہ خلافت کے جو بذات خود انسٹیٹیوٹ تھا، he has got lot of respect for it, but he knew کہ ان کے جلوس نکالنے سے خلافت قائم نہیں ہونی۔ یہ فرق ہے جو میں اکثر اوقات کہتا ہوں۔ خلافت فقر با تاج و سریرت، خلافت کیا ہے؟ اس میں فقر ہے، با تاج و سریرت، اور فقیر کے سر پہ تاج بھی ہے اور اس کے نیچے سریر ہے۔ سریر کہتے ہیں تخت کو، پرشین میں تخت کے معنی، لیکن عرب جو تھے وہ بیڈ کو کہتے ہیں، جو بیڈ روم کا سیٹ پر سریر، جو میں یوں ہی میں جب ہم خریدتے تھے جا کے فرنیچر، تو خلافت فقر با تاج و سریرت، خلافت ایک ایسی چیز ہے تاج، تخت اور فقر کو اکٹھے۔ اب تاج جو ہے وہ کراؤن ہے، اور کراؤن جو ہوتا ہے وہ سمبل ہوتا ہے قومی یکجہتی کا، کنسنسس کا، اسٹیبلشمنٹ کا اور رول کا۔ اس کے بارے میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں۔ یہ جو فر شہنشاہی تھی زورواسٹرین کانسیپٹ، وہ کہتے تھے شاہ کے سر کے اوپر خدا کی شعائیں جو ہیں ان کی قوت، اس کو اصل شکل دینے کے لیے انہوں نے تاج میں ہیرے لگا دیے کہ ریفلیکشن ہوتی تھی، لائٹ پڑتی تھی۔ تو واٹ از کراؤن؟ برٹن میں بھی جب کراؤن کہتے ہیں تو کراؤن دا گورنمنٹ، دی اتھارٹی، ناٹ دا کنگ، کراؤن۔ اور سریر جو تخت ہے نا، پائے تخت، وہ ہے آپ کی پلیس جہاں پہ بیٹھ کے جم کے آپ کو حکمرانی کر سکتے۔ ان سمبلز کو اپنی جگہ چھوڑیں، ان کو اگر تینوں چیزوں کو لے لیں تو ان کی حقیقی معنی یہ ہے کہ فقر، استغنا، جس کو ہم کسی وقت ڈسکس کریں گے، اتھارٹی، اسٹیبلشمنٹ اینڈ پاور بیس۔ تخت کیا ہے؟ پاور بیس۔ ابھی بھی پرشین میں کہتے ہیں اسلام آباد پائے تخت پاکستان، اسلام آباد پاکستان کا پائے تخت۔ پائے تخت کا مطلب یہ کہ تخت اگر پڑا ہوا، تخت کا پائے، یعنی اٹ از دی پلیس آف دی رول آف دی اسٹیبلشمنٹ۔ اب کہتے ہیں ایک بات، خلافت کیا ہے؟ اس میں فقر، اتھارٹی، اور پھر پلیس ہے، پلیس سینٹرلٹی، سینٹرل پلیس جہاں سے رول کیا۔ زہے دولت کے پائن ناگزیر، زہی جب جو ہے فارسی، زہی مبارک۔ اب یہ کیسی ساؤنڈ ہے جو بہت خوبصورت ساؤنڈ ہے۔ رومی کا جب میں نے پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا تو میں نے یہ کہا تھا کہ فرید الدین زرکوب کی دکان کے اوپر جب اسے دوڑا کر کے لکھا تو رومی نے کہا یکی گنجی پدید آمد از این دکان زرکوبی، اس سونے کو کوٹنے والے کی دکان سے ایک بہت بڑی خوبی مجھے نظر آئی ہے، یہ جی ایک بہت بڑا خزانہ مجھے نظر آیا، یکی گنجی ایک خزانہ، پدید آمد ظاہر ہوا ہے، از این دکان زرکوبی، سونا کوٹنے والے کے زرکوب، اس کو کوٹنا، زرکوب سونے کو کوٹنا کی دکان سے ایک بہت بڑا خزانہ ظاہر ہوا ہے۔ زہر خوبی، زہر صورت، زہر خوبی، زہر مانی زہر، تو انہوں نے زہی کا لفظ جو ہے نا بار بار مبارک 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 کیا، جس میں خوبیاں بھی ہیں، جس میں صورت بھی ہے اور مانی بھی ہے۔ تو زہی کا لفظ رومی نے بھی استعمال کیا، اقبال نے بھی کیا، اور زہی کا مطلب ہے کہ گلیمرس، گلوریس، مبارک۔ مبارک کے لیے پرشین میں زہی کہتے ہیں۔ زہی دولت، اور دولت کہتے ہیں حکومت کو، اسٹیٹ۔
وہ جتنی تھوڑی سی فارسی رہ گئی ہے کہ تھوڑی سی فارسی ہمارے نوٹ کے پیچھے رہ گئی ہے. بینک دولت پاکستان، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، ٹھیک ہے، اسٹیٹ زہر دولت کہ پایم ناپذیر است. با پاؤں، پایم جب آپ کا پاؤں اینڈ پہ پہنچ جاتا ہے، اینڈ. ناپذیر ان ایکسپٹنگ، پذیرفتن قبول کرنا، پذیرت مضارع میری پذیرائی نہیں ہے، قبولیت نہیں ہے. پذیرش دل پذیر، یہ اردو میں ہے نا لفظ دل پذیر کا لفظ، یہاں پہ دل کو قبول کرنے والا، دل کو مونے والا. کہ پوائم ناپذیرت which does not accept the end. مبارک ہے وہ بادشاہت، وہ سلطنت، وہ اسٹیٹ which is everlasting, which doesn't have a destiny. اور یہ لفظ اقبال نے انگلش میں استعمال کیے تھے 1930 کے خطبے میں. انہوں نے کہا کہ my mind there is no destiny to Islam, but Islam is the ultimate destiny. Destiny, پائین پذیرا. تو فرماتے ہیں جوان بختہ مدے از دست ان فقر کہ بھی او بادشاہی زود میرس. جوان بخت فارسی میں بخت کا لفظ جو ہے نا قسمت کے لیے، اور یہ تو اتنا بیچارہ لفظ جو ہے نا ہر لفظ کے ساتھ ملتا ہے. بختاور باندھ جائے پہلے لگ جاتا ہے. بخت بلند پنجابی میں بھی بختاور، بخت اینڈ پہ لگے خوش بخت، نو بخت، نیک وقت. ایک نے کہا جی اس کا نام تھا نو وقت، کہتے جی کتنا اچھا فارسی کا لفظ ہے. وقت اور کیا بات ہے، میں کہا بد وقت. جوان وقت لاسٹ دور کے جو مغل تھے، بہادر شاہ ظفر سے تھوڑی دیر پہلے، وہ عموماً اپنے ولی عہد کو جوان وقت کہتے ہیں، جس کا وقت جوان ہے. جوان بختہ اے اچھے قسمت والے، جس کا قسمت ابھی جوان ہے، مدے مت دے. فارسی میں نون اور میم امر کے ساتھ لگتا ہے، نہیں کے یا نہیں کے، اس کو نہیں ہو جاتا. دے جو ہے نا وہ دے، یہ امر ہے، گیو می. مدے نہیں ہے. کن کر، مکن نہ کر. گیر پکڑ لے، مگیر مت پکڑ. شو ہو جا، مشو مت ہو. مباش مت رہو، مبادا ایسا نہیں ہونا چاہیے. فرماتے ہیں اقبال کے مدے از دست اپنے ہاتھ سے مت دے ان فقر، اس فقر کو کہ بی او بادشاہی زود میرست، کہ بی او کہ اس کے بغیر بادشاہی جو ہے زود میر ہے. مردن مرنا، میرت مضارع، زود میر جلدی مرنے والی. ٹھیک، ابھی عربی والا میر نہیں ہے، وہ امیر کا جسے لفظ زود میر. کہ فقر اگر ہو تو بادشاہ قائم رہتی ہے، فقر نہ ہو تو بادشاہ جو ہے وہ جلدی اس کا اینڈ ہو جاتا ہے. اب اقبال جو ہے وہ یہ میں جس کا میں نے بتایا ہے کہ جو کنگ ہے فاروق الاول، یہ 11 فروری 1920 سے لے کے 18 مارچ 1965 تک مصر کے تخت پہ بیٹھا ہے. اس کے خطابات جو تھے وہ تھے ہز میجسٹی فاروق ون بائی دی گریس آف گاڈ کنگ آف ایجپٹ اینڈ سوڈان. ٹھیک، کیونکہ سوڈان جو تھا وہ بھی ترکوں کا صوبہ تھا، اس وقت انہوں نے اس کو اکٹھا رکھا. He was the 10th ruler of Egypt from Muhammad Ali dynasty and the penultimate second last king of Egypt and Sudan, succeeding his father Fuad the first in 1936. مطلب 1920 میں یہ پیدا ہوا ہے، 1936 میں یہ کنگ بنا ہے. اور یہ جو کنگ ہے، علامہ نے جب یہ کتاب لکھی ہے 1937 میں، تو یہ اس وقت کنگ بن چکا تھا.
اور اس وقت حضرت کی عمر جو تھی وہ 16 سال تھی. اس لیے اقبال نے اس کو دعا وقت رکھا ہے. تو فرماتی ہیں کہ اوور تھرون ان ایجپشن ریولیوشن آف 1952 and forced to abdicate in favor of his infant son, Ahmad Farooq, who succeeded him as Fuad II. Farooq died in exile in Italy in 1965. 1952 میں اس کو نکال دیا گیا اور اس کے 1 سال سے چھوٹے بچے کو بادشاہ بنا دیا. پپٹس، تماشا ہے. انگریز کے ہاتھ میں ہے نہ کوئی بادشاہ تمہاری ہے، جو رہی خود ہی تو شاہی، نہ رہی تو روح سے آئی. ٹھیک، یہ میں نے کہا تھوڑی سی اس کی شکل دکھا دیں حضرت فاروق کی، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کیا ہے. اب اقبال اسی کو کہتے ہیں جوان مردی کے خود را فاش بینت. وہ جوان مرد جو اپنے آپ کو فاش کر کے دیکھے. خود ہی جو میں نے عرض کیا تھا، خود ہی میں خود بینی بڑی امپورٹنٹ ہے. سیلف آئیڈینٹیفیکیشن امپورٹنٹ، سیلف ریکگنیشن، سیلف ریلائنس، سیلف ریسپیکٹ. خود بینی، جوان مردی تو خود را فاش. وہ جوان مرد اپنے آپ کو فاش دیکھ لیتا ہے. جہانی کو نرا باز آفرینت. یہ لفظ میں لگانا چاہتا تھا، مجھے اس کو نظر نہیں آیا. یہ فرینت نہیں، یہ آفرینت ہے. پرانے جہان کو جہانے کو نارا باز دوبارہ آفرینت پیدا کر دیتا ہے. آفریدن پیدا کرنا، آفریدن. جب اپنے آپ کو کسی نے پہچان لیا اور اپنی ذات میں کھو کے اس نے اپنے آپ کو دیکھ لیا، then it becomes capable of recreating the old world and converting it into a new world. یہ وہ اس کو کہہ رہے ہیں ہزارن انجمن اندر توافش او با خویشتن خلوت دینت. ہزاروں محفلیں، ہزارن انجمن اندر طواف، اس کا طواف کریں. وہ بیٹھا ہوتا ہے جسے انہوں نے کہا کہ او با خویشتن خلوت دینت، کہ وہ اپنے آپ میں خلوت گزین ہو جاتا ہے. اپنی ذات کے اندر وہ جب سیکلوڈڈ ہو جاتا ہے تو اس کا فائدہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کے ارد گرد انجمنیں اور محفلیں جو ہے وہ طواف کرنا شروع کر دیں. اور پھر کہتے ہیں حضرت اقبال اس کو بیروئی عقل و دل بگشائی ہر در بگیر از پیر ہر مئی خان ساور درن کوشد نیاز سین پرور کہ دامن پاک داری آستین کا. شاید انہوں نے یہ شعر جو مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا، میں دیکھ کے نہیں آیا، شاید نظامی سے یہ لیا جس کو پھر اقبال نے یہ کیا تزمین. بیروئی عقل و دل بگشائی ہر در، عقل اور دل کے چہرے پہ بگشائی ہر در، ہر دروازہ کھول. اپنی عقل اور اپنے دل کے سامنے کوئی بند نہ باندھ، ہر سامنے کے دروازے کو اوپن کر کے اپنی عقل کو بھی آگے لے جا، اپنے دل کو بھی آگے لے جا. بغیر پکڑ دے از پیر ہر مے خانے ساغر، ہر مے خانے کے گوڑے سے ایک ساغر. پرشین میں پیر بغان، پیر بے فروش، پیر بے خانہ بہت امپارٹنٹ مقدس قسم کی ہستی ہوتی جو نظام چلا رہے ہوتے ہیں حضرت. اور ان کا کانسیپٹ یہ ہوتا تھا حافظ کے آدمی یا دوسرے بھی حافظ کرتی رہتی ہے اور میں بڑا بڑا بریک ہے، چہرے پہ مسکراہٹ رہتی ہے، کسی کو منع نہیں کرتا، کسی کو مفت بھی پلا دیتا ہے، کسی کو کسی کی دل سے پلا دیتا ہے، کسی کو ڈنڈا نہیں مارتا، روکتا نہیں ہے، اور بیٹھا ہوتا ہے آرام کے ساتھ میں کسی کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں خانے میں کیا چل رہا ہوں، اور اپنی آنکھوں کے ساتھ وہ نظام جو ہے اس کو کنٹرول کرتا. اقبال کہتے ہیں بغیر از پیر ہر مے خانے ساغر، ہر مے خانے کے بوڑھے سے ایک ایک جام. یہاں وہ مے خانہ نہیں ہے، یہاں روحانیت کا. یہ جو روحانیت کی محفلیں ہیں، ہر ایک بابا جہاں سے نظر آئے اس سے ایک ایک جام پی. تو جوان آدمی ہے، اپنے آپ میں مت مست رہے، بزرگوں کے پاس جا، ان سے روحانیت بھی سیکھ، ان سے فیض بھی پا. درن کو شز نیاز سینہ پرور کہ دامن پاک داری آستین تا.
سینہ پرور، سینے کو پالنے والی نیاز، نیاز میں طریقہ ہے جیسے میں نے نیاز اور ناز کی بات کی. دران کوش اس میں کوشش کر، از نیاز سینہ پرور، کوشش جب تو کرے گا تو تیرے اندر ایک ڈیزائر ہونی چاہیے جو تیرے سینے کو آباد رکھے کہ دامن پاک داری آستین تار، کہ تیرا دامن پاک رہنا چاہیے اور تیری آستین تار ہونی چاہیے. اس طرح تو بھی کہ تیری آستین جو ہے وہ اس پہ امپیکٹ ہو، تیرے دامن کے اوپر بھی امپیکٹ. اور یہ ایگزیکٹلی وہ لفظ ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھے تھے حضرت ابی بن کعب سے. ابی بن کعب ایک بڑے بزرگ تھے جو اسکالر تھے، اور وہ مدینہ کے اندر ایک انصاری صاحب تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو جج بنایا ہوا تھا، قاضی القضات، چیف جسٹس. اکثر مسائل ان سے پوچھتے. ایک دن عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت ابی بن کعب کو، آپ مجھے بتائیں تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے پھر کہا کہ تقویٰ یہ ہوتا ہے کہ ایک جنگل ہو جس میں کیکر کے درخت ہوں، کانٹے کانٹے ہوں، تھور کے درخت ہوں، آپ نے بڑا خوبصورت سفید کپڑے پہنے ہوئے ہو قیمتی، آپ اس میں سے گزر رہے ہو، آپ اپنے آپ کو کانٹوں میں سے بچا کے ایسے باہر نکل جائیں، آپ کے کپڑے جو ہیں وہ انٹیکٹ ہیں اور اس میں کوئی کانٹ نہیں. اگر آپ کے ہاتھ میں بھی جان کچھ ہو، آستین تر بھی ہو، لیکن آپ کا دامن جو ہے اس پہ کوئی داغ، دامن میں جوڑ دیں تو دامن میں جوڑ دیں تو دامن تر جو ہے، تر دامن فارسی کے اندر یا قدیم اردو کے اندر تر دامن کا مطلب ہوتا ہے گناہ گار، اور جس کا دامن بچا دیا وہ تقویٰ میں تقوی. اقبال نے اس کو تقوی کا درس دیا ہے اس بیوقوف آدمی کو. اور اب یہ ایک اور چیز میں آپ کو دکھانے لگا، یہ ٹوٹل الٹی چیز تھی، بڑی اللہ تعالیٰ کی کرامت کرے. There was no match to this man. یہ گریک تھے، باربروسا. یہ ڈاکو تھے، بحری قزاق، لوٹ لیتے تھے سمندر کے. And he became Muslim. اور سلطان کی بیعت کر، اور پھر امیر البحر بن گیا. اس کی سیریز بھی آج کل ترک بنا رہے ہیں، چل رہی ہے. خیر الدین باربروسا اس کو کہتے تھے، یورپین سے بہت لرزتے تھے، اور اس کو کہتے تھے ریڈ بیڈڈ پائریٹس، لال داڑھی والا ڈاکو. ٹھیک، ریڈ بیڈڈ پائریٹ. اس نے کوئی میڈیٹرینین کا جزیرہ نہیں چھوڑا، مالٹا، سائپرس سب کھو کھا کے گزرا ہے، سارے ساحلوں کے سمندروں کے اندر اسے آگ لگا دی. ٹھیک، اب یہ جو ہے ریڈ بیڈڈ، باربروسا کا مطلب ریڈ بیڈڈ. خیر الدین حیدر رئیس لیسبوس آٹومن امپائر میں 1478 میں پیدا ہوئے اور 1546 میں فوت ہوئے 68 ایئر کی ایج میں. اور آٹومن امپائر میں اس کو بیوک دور، پھر نیوی کے سربراہ تھے، اور اس کا نام تھا کیپوڈن پاشا، یعنی کپتان پاشا. کیپوڈن سمندر کا جو ہوتا تھا نا، کیپوڈن پاشا، ایڈمرل، امیر البحر. اس نے الجیریا پہ قبضہ کیا 1560 میں، پھر 1519 میں، پھر انہوں نے 1529 میں پھر بیٹل آف پریویزا، سیج آف نائس، اور سارے جزیروں کے اوپر انہوں نے اپنا جو تھا نا اس بندے نے. اور ہی از دی پرسن جس کی مختلف تصویریں آپ کو نظر آئیں گی. کسی نے اس طرح پینٹ کیا ہے، ایک یورپین مسیحیوں کے لیے ایک خوف کی علامت، اور یہ آپ سمندر میں دیکھ لیں کہ آگ لگا دیں. باربروسا، خیر الدین، the League of Charles the Fourth
کنگ جو ہے اس کو شکست دیتے ہوئے سارے ان کے بحری بیڑے کیا، کوئی کسی کو ہمت نہیں۔ اقبال کہتے ہیں خنک ان ملتی بر خود رسیدے، ز دردے جستجو نار میدے، درفش او تہے ان نیل گون چرخ، تو تیگی از میان بیرون کی۔ یہ درخش نہیں ہے، درفش ہے، فی اس کو پڑھا جائے۔ خنک مبارک ہے، ان ملتی وہ قوم بر خود رسیدے، اپنے مقام پہ پہنچ گئی ہے، آٹومانس۔ ابھی تھکے ہوئے کنگ کی بات کر رہے ہیں، اس وقت ان کا اقبال ڈپریشن میں ہے۔ Now he's talking of Barbarossa, Turkish Empire. خنک ان ملتی بر خود رسیدے، مبارک ہے وہ قوم اپنے اصل مقام تک پہنچ گئی۔ ز درد جستجو نہ آرمیدے، جو جستجو کی درد سے جس نے کوئی آرام نہیں پایا، اس کے اندر جستجو تھی، آگے بڑھنے کی لگن، انکوزیٹیونیس، ایکسپلوریشن، ایکسپیڈیشن، اس کی درد کے ساتھ۔ درفش اتہے نیل گونچا، درفش کہتے ہیں جھنڈے کو، درفش قادیانی سے آیا ہے، یہ پرشین کی علامت ہوتی تھی، وہ میں اس پہ نہیں جانا چاہتا درفش قادیانی پہ۔ اسلام سے پہلے جو ان کا خیال تھا کہ جب درفش ہاتھ میں آ جائے اور جنگ پہ نکلے، وہ جنگ شکست نہیں ہوتی، اور ساری سلطنت کی ایک درفش ہوتی تھی، یہ نہیں ہوتا تھا کہ جناب مسجد درفش لایا جائے، ایک درفش ہوتی تھی اور وہ صدیوں سے چل رہی تھی، ہزاروں سالوں سے درفش قادیانی، اینڈ کے اوپر پھر مسلمانوں کے ہاتھ لگی اکتوبر کے زمانے میں ان کے پاس۔ درفش اتہے ان نیل گون چرخ، چرخ آسمان، اس نیلے آسمان کے نیچے اس کا جھنڈا یا اس کا نشان یا اس کا علم، چتیگی از میان بیرون کشیدے، چتیگی اس تلوار کی طرح ہے جس کو میان سے کھینچ، ایسے اس کا جھنڈا گیا تھا، وہ ایسی تلوار تھی اوپر۔ اور پھر فرماتے ہیں دیکھو شد ترک ملاحی سرودی، اس ترک ملاح نے کتنا اچھا گیت گایا، اس سیلر نے سمندر کے اندر جو خوش زد ترک ملاحی سرودی، کتنا اچھا گیت گایا، رخے وہ ہماری چشمش کبودی، جس کا چہرہ لال تھا، داڑھی لال تھی اور جس کی آنکھیں نیلی تھی۔ اس لیے میں نے آپ کو فوٹو دکھائی ہے، یہ پینٹنگ دکھائی ہے جو عثمان نے کی ہے کہ اقبال کے شعر کو سمجھ سکے۔ رخے وہ ہمری، اس کا چہرہ لال تھا، خان گشودی پہ دریا، سمندر کے اندر، دریا میں نے سمندر، گھر گرا افتد پہ کارم، سمندر کے اندر اگر میرے کام کے سامنے کو گرا بند جائے، سمندر کے اندر گرا کیسی ہوتی ہے؟ موج کی گرا، اکتا، اگر لہریں اٹھیں اور وہ گرا باندھنے میرے رستے میں آ جائیں تو میں بجز طوفان نمی خواہم گشودی، طوفان کے علاوہ میں اس کے کھولنے کے لیے اور کوئی چابی نہیں مانگتا۔ I need the storms۔ یہ ہے اقبال اس وقت اپنے پورے مینٹل، اور پھر تھوڑا سا میں آپ کو ذرا سے آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، خوش صد ترک ملاحی سرودی، اس ترک سیلر نے کتنا اچھا گیت گایا تھا، رخے وہ احمری چشمش کبودی، جس کے داڑھی اور چہرہ لال تھا اور آنکھیں اس کی سرخ نیلی تھی۔ بدریا اگر گرا افتد بے کارم، اگر سمندر کے اندر میرے کام کے آگے گرا بن جائے، بجز طوفان نمی خواہم گشودی، تو میں اس گرا کو کھولنے کے لیے طوفان مانگتا ہوں خدا سے، اور کچھ بھی نہیں مانگتا۔ ہم سٹارم کی طرح آتے ہیں اور طوفانوں کی طرح چھا جاتے ہیں۔ یہ ہے اس کے مختلف اس میں مجسمے ٹرکی کے اندر، اور کسی نے کسی انداز سے اس کو پیش کیا، کسی نے کسی انداز سے۔ اور اقبال فرماتے ہیں
جهانگیری به خاک ما سرشتند، امامت در جبین ما نوشتند، درون خویش بنگرند جهان را که تخمش در دل فاروق کشتند. سرشتن کیا؟ جبلت انسٹنٹ مٹی کو جب گوندتے ہیں یا آٹے کو، اس کو کہتے ہیں سرشتن. گلے آدم بے سرشتند بے پیمانے بتا، آدم کی مٹی کو سرشتہ کر کے پیمانے میں ڈال دیا. حافظ نے کہا سرشت قسمت کو بھی کہتے ہیں. نہیں، وہ گوندا ہوا مطلب اس میں کہ جو آپ کی بیسز ہے نا، بیسز والی مٹی، بنیاد، سرشت، فطرت، نہاد. آج میں اس لیے آپ کو کھول کے بیان کرتا ہوں، دوش دیدم کے ملائی در بئی کھانے زدن. کل رات کو میں نے کیا دیکھا کہ فرشتے جو تھے وہ شراب کھانے کے دروازے کو ٹھوک کے ناک کر رہے تھے. دوش دیدم کے ملائی در بئی کھانے زدن، گلے آدم بے سرشتن کو بے پیمانے زدن. وہ آدم کی مٹی کو پوچھ کے پیمانے کے اندر ڈال. میری سرزشت میں ہے پاکی و درخشانی. یہ ہے، میں اس لیے آپ کو دفعہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو اس کی بیسس کی کوئی پرشین. اب بھی جب میں فارسی میں شعر کہتا ہوں تو مجھے ابھی سارے ایرانی کوئی کہتے ہیں کہ آپ کی جو گرفت ہے ورڈز کے اوپر، اسٹرینتھ لگتا ہے کہ آپ کو بہت بڑا ہے. وی ہیو گون ان ٹو دی ورڈز، اور ایگزیکٹلی میرے سے بہت بہتر حالت کی بات کی. میں تم کو کہوں گا برابر بھی نہیں. بٹ دس از ہاؤ یو. فارسی شاعری ایسے آسان تو نہیں ہے. پھر مذاق کرتے ہیں جی علامہ صاحب جی فارسی تو نہیں. اب لکھو نا یہ اردو میں، مجھے سمجھ لگی. آج ایک بیوقوف نے کیا کیا، میں نے فارسی میں نظر ڈالی اپنے فیس بک پہ، اس نے گوگل سے ترجمہ کر کے بتا. میں نے کہا پادری یہ تو میرا ترجمہ ہی نہیں ہے. پھر میں نے ترجمہ کر کے انگریزی میں دوبارہ لگایا. میں کہ یار اصل میں آئی وانٹڈ ٹو سے لائک دس. تھوڑا سا آپ جو ہے نا، میں نے کہا یہ ایسی نہیں ہے کہ پرشین کی آپ اس کی نیچر کو سمجھے بغیر. جہانگیری بے خاک ما سرشتن، بات جہانگیری بادشاہت دنیا کو کیپچر کرنا، ورلڈ آرڈر. جہانگیری از ورلڈ آرڈر، جہان گیر. ایرانیوں نے کہا تھا جہانگیر کو، تم نے اپنے آپ کو جہانگیر کہہ کے ہمیں چیلنج کیا ہے. جہانگیر نہیں ہے، شاہ جہاں بھی تم نے بیٹے کو بنا دیا. کنگ آف دا ورلڈ شاہ جہاں نہیں ہے، شاہ ہند ہے. تو یہ تھا ان کا جہانگیری ورلڈ آرڈر. بے خاک ماں، ہماری مٹی کے اندر سرشتند گوند دی گئی. گلے آدم میں سرشتند بے پیمانے زدن، ہماری فطرت میں مکس کر دی گئی ہے. امامت در جبین ما نوشتند، اور امامت ہماری مات لکھ دی. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ مومن کی نشانی ہے. قرآن نے ایک نشانی بیان کیا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. درون خویش بنگر این جہان را، اور اپنے اندر اس جہان کو دیکھ، تلاش کر. تیرے اندر ہے وہ بات. رومی نے کہا نا کہ پس پہ صورت عالم اصغر توئی، پس پہ مانی عالم اکبر توئی. بظاہر تو ایک مائکرو کاسماس ہے، چھوٹا سا جہان ہے، لیکن حقیقت ہے تو ایک میکرو کاسماس ہے، عالم اکبر. عالم اکبر بھی تیرے اندر. بیدل نے بھی کہا نا کہ سارا جہان تو دل کے پیمانے میں گھس گیا، تھوڑا سا باہر گرا. سب کچھ انسان کے اندر. اقبال کہتے ہیں درون خویش بنگر ان جہان را، اپنے اندر اس جہان کو تلاش کرو کہ تخمش، کہ جس کا بیج در دل فاروق کشتہ، حضرت فاروق کے دل میں جس کا بیج اللہ تعالیٰ نے بویا. تیرے اندر وہ جہان موجود ہے. کبھی اس جہان کو دیکھو، عمر فاروق کی نظر سے دیکھو. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ اقبال نے حضرت ابوبکر صدیق یا حضرت عمر پہ کون سی شعر کہیں پڑھائے. جہانگیری خاک ما سرشتن، امامت در جبین ما نوشتن. درون خویش بنگر آن جهان را که تخمش در دل فاروق کشتن. مسلمانی کے خود را امتحان کرد. وہ مسلمان جس نے اپنا امتحان کیا تھا کبھی. The Muslims who have tested themselves
मैदान के अंदर जिन्होंने अपने आप को आजमाया था, गुबार राह खुद रहा आसमान कर, उसने अपने रस्ते के गर्दो गुबार को आसमान में बदल दिया। ये कहकशां उसके पांव की मिट्टी के जर्रात है, सितारों की शक्ल दिखाते हैं। फरमाते हैं शरारे शौक अगर दारी निगाहदार कि वही आफताबी मीत तवान कर, अगर शौक का चिंगारियां अगर तेरे पास मौजूद है, शौक की चिंगारियां, निगाहदार उनकी हिफाजत कर कि भाई आफताबी भी तवान कर कि इन चिंगारियों से सूरज बना कर शरण सितारे जो सारे आफताब सारे मंजिली नदार उनके में मीर मज कर आ गए। मुझे चिंगारी मिल जाए तो मैं सितारे ढूंढता, एक बार सितारे मिल जाए तो मैं अच्छा सूरज ढूंढता। मेरी तो कोई मंजिल गारंटी नहीं है कि मैं मीर मज कर आ रही है, अगर मुझे तो सुकून मिल जाए तो मेरी डेथ हो जाए। ये है मुसलमान का मकाम जिसको इकबाल ने बयान किया है। और ये मैं इस पे आज खत्म करूंगा क्योंकि आगे मैं फिर अरब शायरों की मेरी बारी आ रही है, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इकबाल ने इन अशआर में एक्चुअली टर्किश एम्पायर के अरूज से डाउनफॉल, मिस्र के अंदर खाना जंगी, फिर उनके टुकड़े टुकड़े होगा, बेअसर होगा, इन सारी चीजों का एक आपको नक्शा दिखाया है कि जब खैरुद्दीन बार भरोसा जैसे पाशा थे फिर क्या था, जब फारूक पाशा था तो क्या था, टुकड़े टुकड़े। हिकमत अफरंग से मिल्लत की कैफियत हुई, टुकड़े टुकड़े किस तरह सोने को कर देता है घास। फिर वो मिस्र भी नहीं रहा, ये छोटे छोटे सूबे थे एम्पायर के, खातून एम्पायर जो मुल्क बन गए। मिस्र का क्या मकाम, फिरौनों के साथ जमीन होगी तो होगी, लेकिन इनके तो सूबे थे, पर्शियन के सूबे था मिस्र। डैरियस जब गया है उस मिस्र में, तो आराम के पास जाके बैठा है, उसने कहा मेरे साथ को फिरौन का ताज रख। उनके जो मजहबी पड़ोस थे उन्होंने कहा जी आप तो दोनों एस्टियन हैं यहाँ पे, तो ये उन्होंने कहा रखना है कि तलवार से उड़ा उन्होंने उठा के उसके सर पे ताज रख के। आज भी फिरौने के खानदान पड़े तो दो खानदान पर्शियन के पास एम्परर्स के, डैरियस भी फिरौन बन गए। डंडा होना चाहिए जो आसान हो, नहीं है कारे पे बोलिया, डंडा आपके हाथ में आ जाए, आसा आ जाए, दे बैजा आ जाए, तो एक बात असा कहते हैं सुल्तानी को, और यदि बैजा कहते हैं फख्र को, दरवेशी और दरवेशी और फख्र को, मूसा की टोपी है, खुदाई को। तो आज कोई अगर क्वेश्चन है तो आज पूछे मुझसे। वेरी इंटरेस्टिंग टुडे मैं